جو کنفیوژن جو پالیسی تھی اس میں انہوں نے رکھ دیا. جب میں نے یہ صورتحال دیکھی، جس طرح بھی آپ سن رہے تھے کہ اس خطبے میں بعد نے جو ہے نا وہ کیا ہے، ایک سلسلہ پہلے آ گیا وہ جمہوریت، دوسرا پھر نامزدگی، تیسرا پھر شورا، اور اس میں بھی آ کر ایک مسئلہ ایسا کھڑا کر دیا کہ آپ نے جو ہے نا وہ فلاں فلاں کی سیرت کو جو ہے نا اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دینا، ورنہ آپ خلافت پہ نہیں آ سکتے. فرمایا جاؤ لے جاؤ مجھے، میں اگر عمل کروں گا تو کتاب خدا پہ عمل کروں گا، سنت پیغمبر کے اوپر عمل کروں گا، ویلا کسی اور کی مجھے جو ہے نا وہ سیرت نہیں چاہیے. فَاصْبِرْ مَغْمُومًا اَوْ مُتُّ مُتَأَسِّفًا. ایسی صورتحال میں کیا کرتا؟ ایسی میں صورتحال جب یہ پیش آ گئی کہ کہنے لگے کہ ساکھ کو لے لیں، بعض نے کہا کہ نہیں مرضی آپ لے لیں، مرضی آپ نہ لے جائیں. اب یہ جب صورتحال ہے تو اب چاہے ہم و غم کے ساتھ صبر کریں یا رنج و علم کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. او متأسفاً فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد. یا ایسی صورتحال تھی، نہ کوئی حامی ہے، نہ کوئی ناصر ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی دفاع کرنے والا ہے سوائے میرے الا اہل بیتی، سوائے میرے اہل بیت کے. فَظَنَنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَنِيَّةِ. جب ایسی صورتحال تھی کہ سوائے میرے اہل بیت کے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہ مددگار ہے نہ دفاع کرنے والا ہے، تو میں انہیں موت کے منہ میں دینے سے انہیں گریز کیا. جب یہ صورتحال سی سچویشن اس قسم کی بن چکی تھی. فَأَغْسَيْتُ عَلَى الْقَضَاءِ. یہ وہی ہے فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَضَاء. جی اور یہ وہی ہے فَأَغْسَيْتُ عَلَى الْقَضَاءِ وَجَرِحْتُ رِيقِي عَلَى الشَّجَاءِ. ایسی صورتحال میں نے کیا کہ جب کہ آنکھوں میں خس و خاشاک کے ہوتے ہوئے پھر میں نے چشم پوشی کی. وَجَرِحْتُ رِيقِي عَلَى الشَّجَاءِ. اور گلے میں پھندا ہوتے ہوئے بھی میں نے جو ہے کیا کیا، لعاب دہن کو نگل لیا. یعنی وہ حالات تھے، وہ سچویشن سی، سخت تر حالات تھے. اب مجھے ایک چیز جو ہے نا وہ بتانے کی چاہیے، لاجیکلی آپ دیکھیں، لاجیکلی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ کہے کہ جس کی آنکھوں میں کانٹا ہو، جس کے گلے میں ہڈی پہن چکی ہو، جس کی میراث کو لوٹ لیا گیا ہو، برباد کر دیا گیا ہو، ایسے شخص مگر جو ہے نا بیعت کی توقع ممکن ہے. جو یہ باتیں کرتا رہے اسے وہ بیعت کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی ہم آتے ہیں اس کی طرف. وَجَرِعْتُ رِيقِي عَلَى الشَّجَاءِ وَصَبَرْتُ مِنْ قَزْمِ الْغَيْظِ عَلَى مَنْ أَمَّرَ مِنَ الْأَلْقَامِ. اور اس طرح میں نے غصے کو جو ہے اس انداز کے ساتھ تلخ ذائقہ پر بھی میں نے صبر کیا، غصے کو میں پی گیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ وَآلَمَ لِلْقَلْبِ مِنْ وَخْرِ الشَّفَارِ. اور پھر جو چھریوں کے جیسے زخم لگ جائیں اور وہ کتنی تکلیف دہ ہوتے ہیں، پھر بھی میں نے وہ چھریوں کے زخم کس نے لگائے ہیں؟ وہ کس نے اس طرح آنکھوں میں کانٹا، گلے میں ہڈی، میراث کے چھن جانا، اور اس کے باوجود میں نے صبر کیا. اور پھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں بڑا خوبصورت بھی ہے اور بڑا حقائق کو کھولنے والا بھی ہے. اور اس میں اگر آپ چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا جو داستان بیعت ہے وہ بھی کھل جاتی ہے. اور یہ 28واں خط ہے کہ جو معاویہ کے جواب میں امام علیہ السلام نے لکھا ہے. اس میں بھی آپ آ جائیں تو بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ کہ وہ جو بیعت کا افسانہ ہے اس کے بھی جو ہے نا وہ سارے کا سارا پول کھل جاتا ہے. اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے کہ یہ ان چیزوں کو نہیں پڑھتے رہے یا پڑھتے رہے ہیں، لیکن جان بوجھ کر ان مسائل کو وہ کیا گیا. انی کنت اقاد کما یقال الجمل المخشوش حتی ابائے. سبحان اللہ. یعنی اس طرح مجھے گھسیٹ کر لے گئے، اس طرح مجھے کھینچا جا رہا تھا کہ جس طرح ایک اونٹ کو اس کی نکیل کے ساتھ جو ہے نا وہ کھینچا جا رہا تھا. یہ 28واں مکتوب ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ سارے آپ کو بڑی جو ہے نا وہ اس کو کانٹیکسٹ کو ملا کر کہ ادھر سے جو کہا جا رہا ہے وَفِي الْحَلْقِ شَجَاءَ، میں نے اس عالم فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَضَاءَ وَفِي الْحَلْقِ شَجَاءَ، میں نے اس عالم میں صبر کیا جبکہ آنکھوں میں کانٹا، گلے میں ہڈی، اور میراث کا برباد ہو جانا، میراث کا چھن جانا. اور ادھر سے یہ عالم انی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش،
کہ میں اس طرح کھینچا جا رہا تھا. کھینچنے والے کون تھے؟ میں اس طرح کھینچا جا رہا تھا جس طرح نکیل ڈال کر اونٹ کو کھینچا جاتا ہے. انی کنتو، پھر پڑھتا ہوں، انی کنتو اقادو کما یقاد الجمل المخشوش حتی ابائے، تاکہ میں بیعت کروں. یعنی جس کی بیعت کی جاتی ہے اسے کھینچ کھینچ کر جو ہے نا وہ کشاں کشاں لے کر جایا جاتا ہے. یہ کون سی بیعت ہے؟ وَلَا أَمْرُ اللَّهِ لَقَدْ أَرَدْتَ أَن تَذُمَّ فَمَدَاحَ. بڑی انہوں نے کوشش کی ہے کہ میری جو ہیں وہ مذمت کریں، اور خدا کی قسم تم نے میری مذمت کرنا چاہی اور نادانستہ طور پر تم تعریف کرنے پہ اتر آئے، اس وجہ سے کہ علی نور خدا ہے، اور اس کو جتنا بھی تم چاہو اس نور کو خاموش کرنے کے لیے جتنی بھی طاقتوں کا استعمال ہو جائے وہ کبھی بھی اس نور خدا کو خاموش نہیں کیا جا سکتا. وَأَن تَفْزَحَ فَافْتَزَحْ. تم نے کوشش کی مجھے رسوا کرنے کی، لیکن تم خود جو ہے نا وہ رسوا ہو گئے ہو. تو یہاں پہ یعنی اس پر بھی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس بات میں بڑی خوبصورت جو یہاں پہ بات امام علیہ السلام نے فرمائی ہے. یہ نہ سمجھو وَمَا عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ غَزَازَةٍ فِي أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا مَا لَمْ يَكُنْ شَاكًا فِي دِينِهِ وَلَا مُرْتَابًا بِيَقِينِهِ. سبحان اللہ، یہ مولا نے ایک ایسی تسلی دے دی دنیا کے مظلومین کے لیے، اور دنیا میں جو ظالموں کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے لیے ہے. فرمایا کہ مسلمان کے لیے اس میں کوئی عیب نہیں کہ وہ مظلوم ہو جائے. اللہ اکبر. کوئی اس میں عیب نہیں، کوئی عار نہیں. وَمَا عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ غَزَازَةٍ فِي أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا مَا لَمْ يَكُنْ شَاكًا فِي دِينِهِ. جب تک وہ دین کے معاملے میں شک میں مبتلا نہ ہو جائے، وَلَا مُرْتَابًا بِيَقِينِهِ، اور اس کے یقین شبہ میں نہ پڑ جائے. ایک مومن پہ ظلم کیا جائے اور وہ مظلوم ہو جائے، اس میں نہ کوئی ننگ ہے نہ کوئی آر ہے. لیکن یہی ہے، اسی وجہ سے مولا کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا، انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما. یعنی کیا ہے، ہم یہ جو موت ہے نا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے بجز سعادت کے، لیکن ظالموں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا یہ بہت بڑا ننگ و آر ہے. فرمایا ہے ہاتھ من ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. ناظرین آپ نے سماعت فرمایا. اب یہاں پر ایک سوال کر کے نا اس کا جواب ہزاروں بار سن چکے ہیں، لیکن پھر بھی گویا کہ ان کے کان بند ہیں. سم بکم عمی فہم لا یفقہون. ہرگز وہ سمجھنا نہیں چاہتے. سوال یہ کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ ہم اس علی کو نہیں مانتے کہ جو اس طرح خاموش ہو جائے. ہم اس علی کو نہیں مانتے کہ جو اپنی آنکھوں سے دروازہ جلتا ہوا گرایا جا رہا ہو اور وہ خاموش کھڑا ہوا ہو. ہم تو اس علی کو مانتے ہیں کہ جو شیر خدا ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جس کے لیے حضرت جبرائیل نے ندا دی ہے. ہم اس علی کو مانتے ہیں جو خیبر کا در کو اکھاڑتا ہے. اور یہ فضائل سناتے سناتے کہتے ہیں کہ یہاں خاموشی علی کی، ہم مان نہیں سکتے کہ یہ علی نے ایسا کیا ہو. بات جواب کی ہزار بار سننے کے بعد بھی نہیں ماننا چاہتے، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یقیناً میں سمجھتا ہوں دنیا میں ابھی بھی اہل دل بھی ہیں، اہل انصاف بھی ہیں. جواب بہت دفعہ دیا جا چکا ہے کہ مولا کائنات نے صرف اور صرف دین کی بقا کی خاطر، نمبر 1، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی خاطر کہ اے علی بعد میں جو کچھ آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر ہوگا وعدہ کرو کہ تلوار نیام سے نہیں نکلے گی. علی نے وعدہ کیا اور اس وعدے کو وفا کرتے ہوئے ہر ظلم کو علی نے برداشت کر لیا. اگر یہ جو وصیت بھی ہے اس کے بارے میں بھی ان لوگوں کو معلوم نہ ہوتا تو مولا کائنات کے قریب بھی آنے سے گھبراتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مولا کائنات کی شجاعت کیا ہے. لیکن چونکہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا والے سارے وعدوں کو توڑ دیں لیکن علی اپنے دیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا ہے. علی اپنے رسول کی اتباع میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی غفلت اور بے خبری نہیں برتتا ہے اور اپنے نفس کو شامل نہیں کرتا ہے. کیا ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ جب عمرو بن عبدود نے منہ پر تھوکا تھا تو مولا